السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا، ماشاء اللہ لوگ حاضر ہو چکے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم قاعدہ، شرعی قاعدہ، جو کہ شرعاً بھی ثابت ہے اور عقلاً اور عرفاً اور لغتاً بھی ثابت ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور اس قاعدے کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری امت کا ایک المیہ ہے کہ ہم اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ قاعدہ جو کہ بدیہی ہے یا بدہی ہے، یعنی یہ ایک بالکل ہی نیچرلی انڈرسٹوڈ اور بائی ڈیفالٹ یعنی انسان کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے، لیکن اس کو سمجھانا پڑ رہی ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ شریعت میں جہاں بھی ہمیں کسی چیز، کسی الفاظ یا کسی کلام کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یا اس کو سننے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس میں یہ چیز لازم ہے کہ اس کو پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھو، اور اس کو سننے کا جہاں حکم دیا گیا ہے کہ اس کو سنو، تو اس میں یہ چیز بائی ڈیفالٹ شامل ہے کہ اس کے معنی کو سمجھو، صرف اس کے الفاظ کے تلفظ کو مت سنو بلکہ اس کے معنی کو بھی سمجھو۔ اور یہ انسانی فطرت اور یعنی عرفاً اور لغتاً اور عقلاً یہ بات واضح ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی انسان کہتا ہے کہ یہ چیز پڑھو، آپ کو کوئی آپ کے سامنے اخبار رکھے یا کوئی کتاب رکھے اور کہے کہ پڑھو، تو مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھو۔ یعنی آپ کے سامنے اگر کوئی جو ہے کسی جیسے ڈچ یا جرمن یا کسی اور زبان میں آپ کے سامنے کوئی کتاب رکھی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ پڑھو، تو آپ کہیں گے کہ بھائی کیسے پڑھوں؟ اور آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ وہی لیٹرز ہیں جو انگلش الفابیٹ میں بھی ہیں، لیکن آپ اس کو پڑھ سکتے ہو تو آپ پڑھو، تو آپ کہیں گے کہ بھائی جب میں سمجھ نہیں سکتا تو پڑھنے کا کیا مقصد؟ یعنی یہ کوئی ایک بالکل بے تکی بات ہوگی، اور کوئی عقل مند انسان ایسی بات نہیں کرے گا کہ آپ کو آپ کے سامنے جو ہے وہ کسی اور زبان میں کوئی کتاب رکھے اور آپ کو کہے کہ آپ پڑھو۔ جب بھی انسان آپ سے کوئی چیز پڑھنے کے لیے طلب کرے گا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ اس کے معنی کو بھی سمجھو، یعنی اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ اس کے معنی کو سمجھنا اصل مقصد ہے۔ الفاظ جو ہیں یہ معنی کو پہنچانے کا وسیلہ ہوتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں الالفاظ قوالب المعانی، کہ یہ وہ یعنی جو قالب ہے، لفظ جو ہے یہ وہ مولڈ ہے جس کے اندر معنی ہے، تو معنی اس کا اصل مقصد ہے، اور یہ لفظ اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ معنی کو پہنچایا جائے۔ تو اگر معنی کے بغیر لفظ کو ادا کیا جائے تو وہ بالکل جو ہے بالکل ایک بے معنی سی بات ہے، اور واقعی بے معنی سی بات اسی وجہ سے ہے کہ وہ بے معنی ہے اور بلا معنی ہے۔ اسی طرح انسان جب اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی یعنی مثال کے طور پہ کوئی آپ کے سامنے کوئی چینل آپ کے سامنے کھول دے، ٹی وی چینل، اور آپ کو کہے کہ آپ اس کو سنو، تو مقصود یہی ہے کہ آپ اس کو سمجھو۔ اسی لیے اگر آپ کے سامنے کوئی چائنیز یا جاپنیز یا کسی دوسری زبان میں کوئی چینل کھول دے اور آپ سے کہے کہ آپ سنو، تو آپ یہی کہو گے کہ یعنی طبیعت تو ٹھیک ہے، عقل تو جگہ پہ ہے، مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، پاگل ہو، یا مجھے پاگل سمجھ رہے ہو، کیا سنوں؟ جب مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیوں سنوں؟ تو یعنی انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے، عقلاً اور عرفاً بھی یہ چیز یعنی سب لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی کہا جائے کہ کوئی چیز پڑھو یا کوئی چیز سنو تو اس میں معنی مقصود ہوتا ہے،
اس کے ان الفاظ کے معنی سمجھنا مقصود ہوتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیں کہ تم قرآن پڑھو، نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھو، رکوع میں یہ اذکار پڑھو، یہ دعا سجدے میں کرو، تشہد میں یہ التحیات پڑھو، تو جب پڑھنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں کہیں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں تو اس میں یہ لازم ہے کہ اس کے معانی کو سمجھ کے پڑھو۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں فرمایا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، بتوجہ اور غور سے اس کو سنو۔ تو سننے سے مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ مجرد اس کے تلفظ کو سننا یا اس کی تلاوت کو سننا یہ بذات خود مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ اس میں جو معانی اللہ نے بیان کیے ہیں اس کو سمجھو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا فاستمعوا، فاسمعوا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا فاستمعوا۔ اور سماع اور استماع کا جو ہے عربی میں وہی فرق ہے جو انگلش زبان میں ہیئر اور لسن کا ہوتا ہے۔ ہیئرنگ یہ ہے کہ آپ آواز سن رہے ہیں، لیکن لسن یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستمعوا له وانصتوا، استماع کا حکم دیا، اور استماع میں یہ چیز لازم ہے کہ اس کے معنی کو سمجھا جائے۔ سماع میں یہ چیز لازم نہیں ہے، لیکن استماع میں یہ تا جو زیادہ ہوئی ہے اس کے بیچ میں، استماع کا وزن، افتعالا کا جو وزن ہے وہ سمع سے، اس میں 2 حرف زائد ہیں، شروع میں الف زائد ہے اور بیچ میں تا زائد ہے، تو اس کے معنی میں بھی زیادتی ہے۔ تو سماع مجرد خالی سننا، اور استماع غور سے سننا اور اس کے معنی کو سمجھنا، جیسے انگلش میں ہیئر اور لسن کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ اسی طرح جہاں بھی احادیث میں یہ آیا ہے کہ جو یہ پڑھے گا اس کے لیے یہ ثواب ہوگا، جو صبح کو یہ کہے گا شام تک وہ شر سے محفوظ رہے گا، جو صبح کو یہ کہے گا شام سے پہلے اس کی موت آ گئی تو وہ جنت میں جائے گا، جو شام کو کہے گا صبح سے پہلے اس کی موت آ گئی تو جنت میں جائے گا، جو یہ پڑھ کے سوئے گا تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تبھی کارآمد ہوں گی اور اپنا پورا فائدہ ہمیں دیں گی جب ہم ان کو معانی کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے، دل سے پڑھیں گے۔ سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ کہ انسان اس کو دل سے وہ چیز نکلے۔ جب انسان مثال کے طور پہ کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے، تو وہ دل سے یہ کہے کہ میں اللہ کے نام سے یعنی اس کام کی ابتدا کرتا ہوں تاکہ مجھے اللہ کے نام کی برکت حاصل ہو اور اللہ کی مدد حاصل ہو، دل سے۔ اگر وہ درجہ نہیں ہے کہ وہ دل سے یہ خود سے یہ نکلے، تو کم از کم یہ ہو کہ وہ سنت سمجھ کے جب بسم اللہ کہے تو اس کے معنی کو سمجھ کے ادا کرے۔ اسی طرح جب وہ جیسے کام سے فارغ ہو یا کوئی بھی اس نے کھانا کھا کے فارغ ہوا، تو اعلیٰ درجہ تو یہ کہ انسان الحمدللہ جب کہے وہ دل سے کہے، یعنی دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہے۔ وہ نہیں تو پھر یہ ہے کہ کم از کم شریعت یعنی یہ سنت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انسان الحمدللہ کہے، تو وہ الحمدللہ یعنی مثال کے طور پر الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یا جو بھی اس طرح کے اذکار ثابت ہے، کم از کم اس کے معنی کو سمجھ کے ادا کرے۔ اور اگر وہ بلا سمجھے ادا کرتا ہے تو وہ جو ہے ممکن ہے یعنی اس کو کوئی اجر نہ ملے یا بہت ہی یعنی ناقص اجر ملے، کیونکہ الفاظ میں کا اصل مقصد معنی ہوتا ہے۔ تو جب بھی یہ اذکار جو اذکار ہمیں سکھائے گئے ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، یہ انسان جب بھی کہے تو تبھی یہ کارآمد ہوں گے جب ان کے معانی کو سمجھ کے ان کو ادا کرے گا۔ اگر وہ معنی کو نہیں سمجھ رہا تو ان کا وہ ثمرہ یا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو بہت ہی ناقص اور قلیل ہوگا، وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جس کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اس کو پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ پوری طرح سے انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس کی یعنی میں نے جیسے بیان کیا کہ یہ چیز یعنی عقلاً اور عرفاً اور لغتاً واضح ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی چیز کہا جائے کہ یہ پڑھو یا یہ سنو تو اس میں اس کا معنی شامل ہوتا ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت کے لیے تاکہ کوئی یہ شبہ نہ رہ جائے، کیونکہ لوگ پھر بھی
میں نے دیکھا کہ یعنی چونکہ یہ ایک چلا آ رہا ہے صدیوں سے کہ ہم نے معانی کو بھلا دیا ہے اور الفاظ کو رٹنا اور ان کو زبانی ادا کرنا، قرآن کو بھی بس نظراً پڑھنا یا یاد حفظ بھی جس نے کیا اس کو بھی اس کے معنی کا علم نہیں ہوتا. یہ چیز اتنی ہمارے اندر انگرینڈ ہو چکی ہے کہ اب یہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے دلائل دینے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ چیز اتنی واضح ہے کہ یعنی مجھے تو یعنی انسان کو حیا محسوس ہوتی ہے کہ یہ بالکل واضح چیز کو واضح کرنا، یعنی جو کہ بالکل بدیہی ہے اور بالکل بدیہی چیز ہے کہ الفاظ کا مقصد معنی ہوتا ہے. تو کیونکہ بعض لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث میں یہ آپ کیسے کہہ سکتے، کیا دلیل ہے کہ اس کا معنی بھی لازمی سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور حدیث میں تو یہ کہے گا تو میں نے کہہ دیا، بھلے مجھے معنی نہیں پتا تو مجھے اس کی فضیلت حاصل ہوگی جو حدیث میں آئی ہے. نہیں، قطعاً حاصل نہیں ہوگی، نہ عرفاً نہ شرعاً نہ لغتاً نہ عرفاً نہ لغتاً نہ شرعاً، کسی طرح سے بھی حاصل نہیں ہوگی. اور اس کے دلائل میں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو جو میں نے آپ کو واضح کر دی کہ یہ انسان یعنی یہ بائی ڈیفالٹ کلام کے اندر جو ہے معنی شامل ہوتا ہے، اور کلام کے دو حصے ہوتے ہیں. کلام ایک تو اس کا تلفظ ہوتا ہے اور وہ تلفظ کے پیچھے ایک معنی ہوتا ہے. تو معنی کو ادا کرنے کے لیے ہی تلفظ کو بنایا گیا، یعنی وہ لفظ بنایا گیا تاکہ وہ معنی اس لفظ کے ذریعے سے پہنچایا جائے. تو اصل چیز وہ معنی ہے. تو جس نے وہ لفظ ادا کیا اور معنی نہیں ادا کیا تو اس نے آدھا کام کیا، بلکہ وہ آدھا حصہ کیا جو کہ وسیلہ ہے. جو اصل مقصد ہے وہ تو اس نے ادا کیا نہیں. تو یہ ضروری ہے کہ یعنی لفظ کے پیچھے اس کا معنی ہو، اگر معنی نہیں ہے تو وہ لفظ بیکار ہے. اسی طرح میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں بھی فرمایا فاستمعوا له، اور یعنی استماع کا لفظ وہ سماع سے اعلیٰ ہے، اس میں معنی سمجھنے کا پہلو بھی شامل ہے. اسی طرح میں اس کی ایک مثال یہ دوں گا، یعنی مثال میں اگرچہ کچھ مبالغہ ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ معنی لفظ سے زیادہ اہم ہوتا ہے. دو لوگ ہیں، ایک شخص منافق ہے اور ایک شخص گونگا ہے. منافق کلمہ شہادت زبان سے ادا کرتا ہے، اور جو گونگا مسلمان مومن ہے وہ زبان سے کچھ ادا نہیں کر سکتا. لیکن آپ بتائیں کہ کون سا شخص اللہ کے ہاں مقبول ہے اور کون سا شخص اللہ کے ہاں مومن ہے؟ منافق اگرچہ زبان سے کلمہ شہادت ادا کرتا ہے، اس کے پاس لفظ ہے معنی نہیں ہے، تو وہ جو ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہے، کیونکہ اس نے لفظ ادا کیا لیکن دل سے ادا نہیں کیا، اس کے معنی پر یقین نہیں رکھا، اس لیے وہ لفظ اس کے کام نہیں آیا. لیکن جو شخص بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے، اس کے دل میں وہ معنی ہے توحید اور رسالت کا اقرار، لیکن وہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے ہاں مومن ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ لفظ سے زیادہ معنی اہم ہے. اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں کیا فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. منافقین اے رسول، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نشهد انك لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم انك لرسولہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. منافقین نے ایک سچی بات کہی، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، چونکہ وہ دل سے نہیں ہے، وہ زبان سے ادا کر رہے ہیں لیکن دل سے نہیں کر رہے، اس لیے اللہ نے ان کی بات کو یعنی اللہ نے ان کو جھٹلایا اور فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. فرمایا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. تو بات تو انہوں نے سچ کہی انک لرسول اللہ، لیکن چونکہ وہ دل سے نہیں کہی، دل زبان کے ساتھ شامل حال نہیں تھا، اس لیے ان کی زبان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں رہا اور ان کی زبان کی گواہی کو اللہ نے جھوٹ قرار دیا. معلوم ہوا کہ جب تک کہ الفاظ کے پیچھے
معنی شامل نہ ہو، انسان دل اس کا زبان کے ساتھ شامل حال نہ ہو، وہ معانی کو سمجھتے ہوئے نہ ادا کرے، تو وہ الفاظ کارآمد نہیں ہے، بیکار ہے، اور اس کے اللہ کے حق قابل قبول نہیں ہے۔ تو منافقین گواہی دیتے ہیں زبان سے، لیکن وہ گواہی ناقابل قبول ہے، بلکہ اللہ نے ان کی گواہی کو جھوٹ کہا۔ اسی طرح اس بات کی یعنی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام، دلیلیں تو بہت ہیں، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے کتاب نازل ہی اس لیے کی ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ تو کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس پر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت پکڑیں، تو وہ اس کے معنی سے ہوگا، الفاظ سے تو نہیں ہوگا، یعنی اس کے الفاظ کی زبانی ادائیگی سے نہیں ہوگا، بلکہ اس زبانی ادائیگی کے پیچھے جو معنی ہے اس سے ہوگا۔ لیکن اس کو مزید یعنی اس کی مزید وضاحت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن کی صورتیں اجر و ثواب میں برابر نہیں ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کی اپنی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، کہ قل هو اللہ احد جو صورت ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے قل هو اللہ احد۔ اچھا، قل هو اللہ احد کے برابر کی تقریباً صورت ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب۔ تو کیوں آخر دونوں تقریباً لمبائی میں برابر ہیں، دونوں کے حروف بھی الفاظ بھی تقریباً برابر ہیں، کیوں قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، لیکن تبت یدا ابی لہب جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر نہیں ہے، بلکہ قل هو اللہ احد سے بھی لمبی صورت ہے، عما یتساءلون آپ لے لیں، وہ 1/3 قرآن کے برابر نہیں ہے، لیکن قل هو اللہ احد چھوٹی سی صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو کیا قل هو اللہ کی قاف میں کوئی راز رکھا ہے یا لام میں کوئی راز ہے؟ قاف اور لام تو دوسری صورتوں میں بھی ہے۔ هو اللہ، ہا میں کوئی ہا یا اس ہا کے اوپر جو پیش ہے اس میں کوئی راز ہے، تو یہ حروف جو ادا کیے جا رہے ہیں بات ان کی نہیں ہے، اس سے زیادہ حروف تو دوسری صورتوں میں ہے جو اس سے لمبی ہے، کئی گنا لمبی ہے، لیکن آخر کیوں قل هو اللہ احد یہ 1/3 قرآن کے برابر ہوئی اور اس سے لمبی صورتیں جو ہیں وہ 1/3 قرآن کے برابر نہ ہوئی؟ تو یہ انسان اگر سوچے تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ چونکہ اس میں جو معنی بیان ہوا ہے، اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ تو اصل چیز وہ معنی ہے جس کی وجہ سے اس صورت کی فضیلت ملی۔ تو جب انسان اس معنی کے بغیر اس صورت کو پڑھے گا تو وہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت کی فضیلت ہوئی یہ صورت قل هو اللہ احد دوسری صورتوں سے افضل اپنے معنی کی وجہ سے ہوئی، ورنہ انسان زبان سے جو الفاظ اگر ادا کرتا ہے تو زیادہ محنت مثال کے طور پہ سورت یوسف پڑھنے میں اس کو لگے گی، کیونکہ اس کے حروف زیادہ ہیں، وقت بھی اس کو زیادہ خرچ ہوگا، زبان سے حروف بھی وہ زیادہ ادا کرے گا، لیکن بات حروف کی ادائیگی کی نہیں ہے، بات معنی کی ہے۔ تو جو معنی قل هو اللہ احد میں ہے، جس کی وجہ سے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہوئی، کیونکہ قرآن یا تو اس میں خبر ہے، اللہ نے ماضی کی اور مستقبل کی خبریں دی ہیں، یا اس میں جو ہے اللہ کے احکام ہیں، شرعی احکام ہے حلال حرام کے، یا پھر اس میں اللہ کی توحید ہے۔ تو توحید جو ہے یہ یعنی قرآن کا 1/3 حصہ توحید ہے، اور وہ پوری توحید قل هو اللہ احد میں آ گئی، تو یہ صورت اپنے معنی کے لحاظ سے 1/3 قرآن کے برابر ہوئی۔ تو جس کو 1/3 قرآن پڑھنے کی فضیلت درکار ہو اس صورت کے ذریعے کو پڑھنے کے ذریعے سے، تو وہ اس کے معنی کو جب سمجھ کے پڑھے گا تو گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھا۔ اگر اس نے بغیر معنی کو سمجھے پڑھا تو اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو قطعاً ثواب نہیں ملے گا، لیکن جو ثواب حدیث میں آیا ہے کہ جس نے یہ صورت پڑھی رات کو 3 دفعہ تو گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، تو یہ اسی کو حاصل ہوگا جس نے اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھا ہوگا۔ اسی طرح اس کی یعنی اس بات کو کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کے سلسلے میں فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اذا نعس احدکم فی الصلاة فلینم حتی یعلم ما یقول حتی یعلم ما یقرأ، اذا نعس احدکم فی صلاته
فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ، کہ جب تمہیں نماز میں اونگ آ جائے، تم تہجد کے لیے اٹھے ہو، یعنی تم تہجد کے لیے رات کو اٹھے ہو اور تمہیں اونگ آ رہی ہے، نیند کا غلبہ تم پر طاری ہو رہا ہے، تو تھوڑا سو جاؤ، یہاں تک کہ تم نماز ایسی حالت میں پڑھو کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، حتی یعلم ما یقرأ، تم جو پڑھ رہے ہو تمہیں اس کا علم ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ تم نیند کے غلبے میں پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہاری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، تو وہ یہ چیز جو ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بلکہ فرمایا کہ سو جاؤ یہاں تک کہ تم تھوڑا فریش ہو جاؤ، اور پھر ایسی حالت میں نماز پڑھو کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ پتہ ہونا معنی کا جو انسان پڑھ رہا ہے یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ انسان نماز میں جو الفاظ ادا کر رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ وہ کیا ادا کر رہا ہے، اور اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے وہ ان کو ادا کرے۔ اگر وہ ایسی نیند اس پر طاری ہے کہ وہ زبان سے تو ادا کر رہا ہے لیکن دل اس کا سو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ واقعی سو جائے جب تک کہ فریش ہو جائے، اور پھر سمجھ بوجھ کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کرے۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسند امام احمد اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف من صلاته وما كتب له الا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نماز میں سے اس کے لیے صرف 10واں حصہ لکھا گیا، یعنی نماز کا جو اجر و ثواب ہے صرف 10% صرف 1/10 اس کو اس کا اجر ملا، اور کسی دوسرے شخص کو صرف اس کا 1/9 ملا، کسی تیسرے کو 1/8 ملا، کسی اور کو 1/7 ملا، 1/6 ملا، 1/5 ملا، 1/4 ملا، 1/3 ملا، ہاف ملا۔ تو مختلف لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، ممکن ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہوں، ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہوں، لیکن ایک شخص کو نماز کا 10واں حصہ اس کا 10ویں حصے کا اس کو اجر ملا، ایک شخص کو صرف 9ویں حصے کا، ایک کو 8ویں کا، 7ویں کا، 6ٹھے کا، اس طرح۔ تو کس چیز کا فرق آیا؟ نماز دونوں کی برابر لمبی ہے، دونوں نے وہی اذکار ادا کیے، دونوں نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، دونوں نے سبحان ربی العظیم کہا، دونوں نے التحیات للہ والصلوات الطیبات پڑھا، دونوں نے امام کے ساتھ آمین کہی، لیکن ایک کو 1/10 اجر ملا، ایک کو جو ہے آدھا اجر ملا، اور ممکن ہے ایسے بھی ہوں جس کو پورا اجر ملے۔ تو یہ فرق تبھی اسی وجہ اس فرق کی بنیاد یہی ہے کہ جس کا دل جتنا حاضر تھا اس کو اتنا ہی اجر ملا۔ اس لیے سلف میں سے غالباً سفیان ثوری ہیں یا کوئی اور ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے، یعنی تبع تابعین میں سے کہ بعض ائمہ فرماتے تھے کہ لا يكتب للرجل من صلاته الا ما عقل منها، انما يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها، یعنی انسان کے لیے نماز کا اتنا ہی حصہ لکھا جاتا ہے جتنا اس نے سمجھا، یعنی جتنے میں اس کا دل حاضر رہا اور اس نے دل و دماغ کے ساتھ یعنی دل و دماغ کے ساتھ وہ نماز کا حصہ ادا کیا، اتنا ہی اس کو اجر ملے گا۔ جس نے پوری نماز دل کے حاضر دماغی کے ساتھ اور دل سے ادا کی، اس کو پوری نماز کا اجر ملے گا۔ جو پوری نماز میں غافل رہا اور اس کا وہ زبان سے ادا کر رہا تھا کلمات اور اس کا دل کہیں اور تھا، تو اس کو اجر نہیں ملے گا۔ تو نماز کا اتنا ہی اجر ملے گا جتنے میں اس کا دل حاضر رہا۔ تو دل کب حاضر ہوگا یہ بھی یعنی ممکن ہے ایک شخص کو معنی پتہ ہو اور پھر بھی اس کا دل حاضر نہ ہو، یہ ایک جہاد ہے، لیکن پہلی شرط تو یہ ہے کہ دل حاضر ہونے کے لیے کہ انسان کو معنی پتہ ہو۔ جس کو معنی پتہ ہی نہیں سرے سے، اس کا تو یعنی غیر ممکن ہے کہ اس کا دل حاضر ہو، یعنی جب اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھتا جائے گا اور کبھی اس کا دل اس کی زبان کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگا۔ کب شامل حال ہوگا؟ پہلی شرط یہ کہ اس کے معنی اس کو پتہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان جو بھی کلمات ادا کرے ثواب کی نیت سے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، پوری کوشش اس کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں کلمات اس حال میں ادا کروں، میں فاتحہ اس حال میں پڑھوں، میں التحیات اس حال میں پڑھوں، میں سونے سے پہلے آیت الکرسی اس حال میں پڑھوں، میں صبح کے اذکار اس حال میں پڑھوں کہ مجھے ان کے معنی کا پتہ ہو، اور میں دل کو حاضر کر کے ان معانی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت دوں اور ان الفاظ کو سمجھتے ہوئے ادا کروں، تب وہ ان الفاظ کا پورا جو ہے وہ اجر ملے گا، وہ فضیلت حاصل ہوگی جو احادیث میں آئی ہے۔
اگر دل حاضر نہیں ہوگا تو وہ فضیلت یا وہ اجر حاصل نہیں ہوگا، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کا اجر ہو، چاہے وہ نماز کا اجر ہو، چاہے وہ صبح شام کے اذکار کی فضیلتیں ہوں، وہ تبھی حاصل ہوں گی جب انسان ان کے معانی کو سمجھ کے ادا کرے گا۔ تو یہ آج جو ہے قاعدہ میں نے بیان کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں ایک موضوع یعنی ایک آپ لوگوں سے مشورہ یا یہ لینا چاہوں گا کہ میرا ارادہ یہ بن رہا ہے کہ رمضان میں میں ہر روز ایک پارہ جو یعنی تلاوت لوگ جا کے تراویح میں سنیں گے یا انہوں نے خود سے تلاوت کیا ہوگا، اس پارے کا خلاصہ، اس پارے کی چند آیات یعنی چند آیات کی کچھ خاص تفسیر یا باتیں، یا اس میں سے جو ہمیں درس ملتے ہیں، وہ جو سبق ملتے ہیں، وہ کچھ چیزیں، یا کچھ بعض آیت کی تنبیہ جس کو لوگ اکثر غلط سمجھتے ہیں، یا کچھ اس طرح کی چیزیں، ہر پارے سے متعلق چند چیزیں، کیونکہ پورے پارے کا ترجمہ پڑھنا اور پھر تفسیر اس کی بیان کرنا وہ تو ایک بہت ہی لمبا سلسلہ ہوگا، اس کے لیے تو کئی گھنٹے بھی کافی نہیں رہیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 15 منٹ میں یا 20 منٹ میں جو ہے یعنی اس پاری کا خلاصہ بیان کروں۔ جو لوگ بشرط یہ کہ لوگ خود سے پہلے پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور خود سے قرآن روزانہ ایک پارہ پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور پھر جو میرا بیان ہو اس میں اس پارے کا ایک یعنی ایک تسلسل کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کروں، اور اس میں چند آیات کی طرف تنبیہ کروں جس سے ہم اپنی زندگی میں اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے کیا ہمیں اس میں سبق ہیں ہمارے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ ایک سلسلہ شروع ہونا چاہیے تاکہ لوگ رمضان میں قرآن کے ساتھ جڑیں اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کب ہو، یعنی کیا اس کی ٹائمنگ ہونی چاہیے؟ یعنی مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ رمضان میں اب جاب الگ ہے، فیملی الگ ہے، تو اس کے علاوہ پھر انسان جو ہے جاب سے آتا ہے، پھر افطاری، پھر جو ہے یعنی مغرب عشاء، اور پھر یعنی تو کیا اس کے لیے وقت رکھا جائے؟ پہلے مجھے بھی پہلے وہ پارہ اچھی طرح کئی دفعہ پڑھنا ہوگا تاکہ میں اس میں سے یعنی اس کا خلاصہ میرے ذہن میں یعنی کہ کیا کیا پوائنٹس میں نے اس میں سے بیان کرنی ہے تاکہ مختصر بھی رہے اور جو ہے وہ جامع بھی رہے۔ تو کیا اس کا وقت مناسب رہے گا؟ کیا یعنی صبح کو رکھا جائے، شام کو رکھا جائے، اور کیسے اس کی اور کیا یعنی کیا آپ لوگ اس یعنی اس کے لیے یعنی آپ رغبت رکھتے ہیں کہ یعنی یہ سلسلہ شروع کیا جائے؟ کیونکہ اس میں ترجمہ تو آیت کا بیان نہیں ہوگا، الا کہ کوئی خاص آیت آئی جس کی میں نے کوئی تنبیہ کرنا چاہیے اس کی طرف، لیکن پورے پارے کا نہ ترجمہ بیان ہو سکے گا، نہ پورے پارے کی تفسیر بیان ہو سکے گی، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہر پارے میں سے، کچھ تنبیہات، کچھ خاص فوائد، کچھ چیزیں بیان ہو جائیں، اس پارے کا ایک خلاصہ بیان ہو جائے، پس منظر بیان ہو جائے، اور اس کے آیات کا ایک تسلسل بیان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان کیا، پھر اس حوالے سے آگے یہ بیان کیا، پھر اس سے آگے اس طرح یہ بیان کیا، تاکہ یعنی جس نے پڑھا ہو یا پڑھنا چاہتا ہو یا پھر تراویح میں آگے سننا چاہتا ہو تو اس کے ذہن میں ایک تھوڑا سا جو ہے وہ یعنی اس کا دل حاضر ہو جائے تراویح میں اور یا پڑھتے وقت، اور اس کو یعنی اس کی سمجھ میں اس کو مدد ملے۔ تو اس کے سلسلے میں آپ کامنٹس میں اپنے جو ہے ویوز شیئر کیجئے گا۔ اس کے علاوہ اب رمضان قریب آ رہا ہے، اس کے علاوہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسی طرح جس طرح آج کتنے منٹ ہو گئے، بہت لمبا ہو گیا آج، ورنہ میں یہی ہے کہ 15-20 منٹ سے زیادہ نہ کیا کروں، اور یعنی ہر ہفتے 1 یا 2 مجلس رکھی جائے جس میں کوئی ایک موضوع بیان کیا جائے جس طرح آج میں نے بیان کیا، اور ہفتے میں 1-2 مجلس اسی طرح سوال جواب کی رکھی جائے، یعنی جس میں آپ لوگ سوال پوچھیں، بلکہ پہلے سے مجھے بھیج دیں، میں فیس بک پہ اعلان کر دوں گا، نیچے کامنٹس میں آپ سوال بھیجیں، اور پھر میں لائیو آ کے اس میں سے جن سوالوں کا میں چاہوں گا جواب دوں گا، یعنی جس کا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے یا میرے علم کے احاطے میں اس کا جواب موجود ہے، اور جو چیزیں میرے علم کے سے باہر ہوں گی میں ان کا جواب نہیں دوں گا۔ تو خاص طور پہ اگر کوئی چیز تفسیر سے تعلق رکھتی ہے، کسی آیت کی تفسیر یا کسی حدیث کا حکم، اس کی صحت یا ضعف کا، یا کوئی عقدی مسئلہ ہے یا کوئی اختلافی مسئلہ ہے جس میں
جو ہے بہت ہی اخذ و رد ہے۔ فقہی مسائل کے جواب تو آسان ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ یعنی مشائخ سے پوچھتے رہتے ہیں، اور نیٹ پہ بھی جو ہے بہت سی ویب سائٹس پہ آپ کو اس کے حل مل جاتے ہیں جو عام نماز کے مسائل ہیں یا زکوٰۃ یا روزے کے مسائل ہیں۔ لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ان کویسچن آنسر سیشنز میں کوئی خاص یعنی کسی کو کسی آیت سے متعلق پوچھنا ہو، کسی آیت کا ترجمہ، کسی حدیث کے بارے میں یا کچھ ایسی چیزیں، تو اس کے لیے بھی ایک سیشن رکھا جائے۔ اب رمضان کے بعد ہی اس کو میرے خیال میں شروع کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز میرے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کے معنی کو بیان کیا جائے۔ جیسا میں نے کہا کہ نماز کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تو نماز کے معنی کو تکبیر سے لے کر تسلیم تک، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، نماز کے معنی کو سیشنز میں بیان کیا جائے۔ ایک دن تکبیر، ایک دن ثنا، ایک دن 2-3 دن میں فاتحہ کو، ایک دن میں رکوع کو، ایک دن میں سجدے کے اذکار کو، اور اس طرح ان کے معنی کو بیان کیا جائے تاکہ انسان نماز کو سمجھ کے پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ تو کیا اس کو رمضان سے پہلے کیا جائے یا رمضان کے بعد ہی رکھا جائے یہ سارا سلسلہ؟ اس میں آپ کے کامنٹس کا میں منتظر رہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔